برج حوت پائسس 11 اگست سے 20 اگست کا ہفتے وار ہوراسکوپ۔ سادہ اردو زبان میں اردو اور ہندی کے ناظرین کے لیے سب سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیر عباس کاظمی کا سلام ہو۔ آج ہم بات کریں گے برج حوت پائسس والوں کے لیے 11 اگست سے 20 اگست کے اہم واقعات کے بارے میں۔ دیکھیں یہ ہے پائسس، ہوت بھی پڑھتے ہیں، ہوت بھی پڑھتے ہیں، عربک گرامر دان بھی اور نہیں بھی۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 19 فروری سے 20 مارچ کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کے مطابق غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پر مبنی ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں ہے۔ 11 اگست سے 20 اگست 2026 کا یہ عرصہ برج حوت والوں کے لیے امید، روحانی سکون، مالی بہتری، نئے موقعوں اور مثبت تبدیلیوں کا وقت بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی نرم مزاجی، مثبت سوچ اور تخلیقی صلاحیتیں آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ پرانے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر فیصلہ جلد بازی کی بجائے صبر، دعا اور حکمت کے ساتھ کریں۔ کیریئر اور ملازمت کی بات کریں تو ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی کے اچھے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کی محنت اور ذمہ داری کو سراہا جا سکتا ہے۔ پروموشن، نئی ذمہ داری یا بہتر ملازمت کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ استاد، ڈاکٹر، نرس، آرٹسٹ، یوٹیوبر، فری لانسر، آئی ٹی، میڈیا یا آن لائن کاروبار سے وابستہ ہیں تو کامیابی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ مالی معاملات پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کسی پرانی رقم کی وصولی یا اضافی آمدنی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ فضول خرچی سے گریز کریں اور مستقبل کے لیے بچت ضرور کریں۔ سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق اور مشورہ ضرور کریں۔ محبت اور ازدواجی زندگی کی بات کروں تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت، اعتماد اور ہم آہنگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پیار اور بات چیت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی مناسب رشتے یا اچھی ملاقات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر جذباتی فیصلے سے پہلے استخارہ اور دعا کو ترجیح دیں۔ اولاد اور بچوں کے معاملات اگر دیکھیں تو اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کی تعلیم، صحت یا کامیابی سے متعلق خوشخبری مل سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے گھر میں خوشیاں اور سکون بڑھے گا۔ اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کی رحمت پہ یقین رکھیں۔ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اس کی عطا کا بہترین وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس عرصے میں کسی اچھے رشتے کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ میں شادی کے امکانات کے حوالے سے بات کروں، اگر پہلے سے رشتہ زیر غور ہے تو معاملات آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ہر اہم فیصلے سے پہلے استخارہ کریں اور والدین یا بزرگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ بیرون ملک سفر اور ویزے کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ بیرون ملک ملازمت، تعلیم، کاروبار یا ویزے کے منتظر ہیں تو مثبت خبریں ملنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ صرف دستاویزات مکمل رکھیں۔ اگر تاخیر ہو تو مایوس نہ ہوں کیونکہ اللہ ہر کام بہترین وقت پر مکمل فرماتا ہے۔ خاندانی زندگی کی بات کریں تو گھر کا ماحول خوشگوار رہ سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں ضرور حاصل کریں۔ بہن بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراض ہے تو معاف کر کے رشتہ دوبارہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ صحت کے حوالے سے صحیح مضبوط طور پر بہتر رہ سکتی ہے، لیکن ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ روزانہ واک کریں، زیادہ پانی پئیں، متوازن غذا کھائیں، عبادت اور ذکر الہی کو معمول بنائیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ طلباء کے لیے یہ وقت کامیابی حاصل کرنے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ امتحان، انٹرویو یا داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے طلباء کو اچھی کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ روزانہ باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک، بہتر منافع اور نئے کاروباری موقع سامنے آ سکتے ہیں۔ آن لائن کاروبار اور بیرون ملک تجارت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر مالی فیصلہ مکمل تحقیق کے بعد کریں۔ ہر دن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ روزانہ استغفار، درود پاک اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ صدقہ دیں اور ہر نئے کام سے پہلے اللہ سے خیر، آسانی اور برکت کی دعا کریں۔ رزق میں برکت کے لیے یا رزاق کو 308 مرتبہ پڑھیں اور دل کے سکون کے لیے استغفار کریں۔ 11 اگست سے 20 اگست کے خاص دن 11 اور 12 اگست رکے ہوئے کام مکمل کرنے، منصوبہ بندی اور اہم فیصلوں کے لیے مثبت وقت ہو سکتا ہے۔ 13 اور 14 اگست مالی معاملات، انٹرویو، کاروباری ملاقاتوں اور تعلیمی کامیابی کے لیے بہترین دن ہو سکتے ہیں۔ 15 اور 16 اگست خاندان، شریک حیات، والدین اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی، محبت اور سکون حاصل ہوگا۔ 17 اور 18 اگست نئی ملازمت، کاروبار میں ترقی، سفر یا بیرون ملک معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ 19 اور 20 اگست عبادت، دعا، صدقہ، روحانی سکون اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہترین وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے کے اہم مشوروں میں ہر فیصلہ صبر سے کریں، فضول خرچی سے بچیں، خاندان اور بچوں کے لیے وقت نکالیں،
اپنی صحت اور نیند کا خاص خیال رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ سبز، فیروزی، سفید۔ خوش قسمت نمبر 3، 7، 12 اور 21، 3، 7، 12 اور 21۔ خوش قسمت دن جمعرات، پیر اور جمعہ۔ ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر دعا کو بہترین وقت پر بہترین انداز میں قبول فرماتے ہیں۔ دل کو سکون دنیا کی دولت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اچھے رشتے اور سچے اعتماد سے ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں تو کوئی بھی خواب نامکمل یا ناممکن نہیں رہتا۔ مشکلات وقتی ہوتی ہیں، لیکن ایمان، صبر اور محنت انسان کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو 11 اگست سے 20 اگست 2026 کا وقت برج حوت والوں کے لیے مالی بہتری، مضبوط تعلقات، کیریئر میں ترقی، بیرون ملک موقع، روحانی سکون اور نئی کامیابیوں کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں، اصل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ ایمان، دعا، محنت، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر شعبے میں بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، نیک اولاد، خوشحال ازواجی زندگی، سفر میں آسانی، ویزے کے معاملات میں خیر، کاروبار میں برکت، عزت، کامیابی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ اب آ جاتے ہیں بڑے خاص موضوع کی طرف۔ اکثر آپ کا سوال ہوتا ہے کہ سر مجھے میرا برج بتا دیں۔ سر اگر آپ کو آپ کا برج بتا دے تو کہانی ختم ہوگی نا، برج تو اثر چیز ہوتی ہے۔ سر ایک چھوٹا سا سوال تو کیا، برج کا ہی تو پوچھا۔ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، یہ مغز ہے، یہ بیس ہے پوری اسٹرالوجی کی، پورے ہوراسکوپ کی۔ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، رزق کے معاملات خاص طور پر، اگر رزق کے معاملات پریشان کن ہیں، مینیجر سے تنگ ہیں بیرون ملک میں، اونر سے تنگ ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کیریئر کا مسئلہ ہے، پروموشن کا مسئلہ ہے، خاص طور پر رزق کے معاملات۔ ویسے تو ہر معاملہ، چاہے محبت کے معاملات ہیں، ریلیشن شپ ہے، سسرال سے نہیں بن رہی، بچے نہیں سن رہے، شوہر لادینی ہوا ہے، ہر معاملے کے لیے، گھر نیا لینا ہے، زیارتوں پہ جانا ہے، ہر کام کے لیے، لیکن رزق کے معاملات کے لیے خصوصی طور پہ یہ وظیفہ ہے۔ ایک 100 روپیہ چلے جائیں کریانے کی دکان پہ، 100 روپیہ لے کر اسے کہیں چاول ٹوٹا چاول ہو جائیں تو بہتر ہے، چینی اور کوئی دال، سرخ، سبز، پیلی ڈال دیں، کالی، سرخ، پیلی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کو مکس کریں شاپر میں اور چلے جائیں کالے آنٹ کو ڈھونڈیں، کالے کیڑے کو، یہ بڑے کیڑے نہیں ہوتے، چونٹی نہیں، بڑا کیڑا، اس کو ڈھونڈیں۔ جہاں کہیں آپ کو مل جائے نا، یہ آپ کو ملے گا قبرستان میں، یہ آپ کو ملے گا پرانے درختوں کی کھوں میں، جڑوں میں، یہ آپ کو پرانے گھروں میں، دروازوں میں ملے گا۔ پرانے گھروں میں تو مٹی کے گھر ہوتے تھے، جگہ جگہ یہ سوراخ کر کے گھومتے پھرتے تھے، کاٹتے مزے کا۔ آپ نے یہ ان کو ڈالنا ہے، یہ مکسچر جو ہے یہ ان کو ڈالنا ہے، یہ آپ کے لیے کریں گے دعا، اور ان کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آپ یہ ٹوٹکا کر کے دیکھیے گا، یقیناً آپ کو پسند ہے۔